تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طریقہ کیا ہے؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں خشوع پیدا کرے. خشوع یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے. خضوع اسے کہتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں پورا ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پیر ناک کان ہر چیز ہمارا سنت کے مطابق ہو. یہ خضوع ہے. نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومنین کامیاب ہو گئے جس نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کیا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر کے نماز پڑھنے والا کامیاب ہے. نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، سجدے ہم مار رہے ہیں، پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہی مومن کامیاب ہے جس نے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کیا ہے. تو ہم اپنی نمازوں پر گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں. ہم 5 وقت کی نماز یہ دیکھا کریں کہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. نماز ہم پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، لیکن دیکھا جائے تو نماز کی طرف جان نہیں ہے. اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ نہیں کہتے جب ہم نماز قبول نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے ہم نماز قبول کر لیتے ہیں لیکن نماز کا ثواب نہیں دیتے ہیں. تم نے جو اس طریقے سے نمازیں پڑھی ہیں، ٹکرے مار کے نمازیں پڑھی ہیں، جلدی جلدی میں نمازیں پڑھی ہیں، ہم نماز قبول کر لیں گے لیکن نماز کا ثواب نہیں دیں گے. تو سوچیں میرے بھائیوں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ نماز کس چیز کی ہمیں ثواب بھی نہیں مل رہا ہے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہو رہا ہے، تو نماز کس چیز کی؟ تو پہلی چیز ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں. جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سارے جسم کے اعضاء سنت کے مطابق ہو، ہمارے ہتھیلیاں سب سنت کے مطابق ہو. جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو ہماری ہتھیلیاں سنت کے مطابق. یہ انگلیاں انگوٹھے کان کی طرف اللہ تک اٹھائیں، پھر ہاتھ باندھے کہاں پر؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور یہ بایاں ہاتھ ہے دائیں ہاتھ کو اوپر رکھے. یہ انگوٹھا چھوٹی انگلی سے حلقہ بنائے، ایسا پکڑ کر یہ 3 انگلیوں کو اوپر رکھا کرے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور اطمینان کے ساتھ سارے ٹینشن آپ بھول جائیں، گھر کے ٹینشن، کاروبار کے ٹینشن بھول جائیں. اب یہ دل میں اطمینان کر لے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں اتنی پاک نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور کر کے نماز پڑھیں. اور دوسری بات ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قرأت کرتے ہیں. قرأت اردو میں نہیں کرنا ہے، قرأت عربی میں کرنا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. میرے اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کس کے لیے؟ عربی زبان میں، تاکہ تم سمجھ سکو. کیوں؟ اس لیے کہ تم تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا کریں. آپ نماز میں چھوٹے سورے پڑھ لے، سورہ کوثر پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن تجوید کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پڑھے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تجوید کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کرے، ہر حرف ادا ہو، ہر مخرج ادا ہو، جب جا کر یہ اس کے معنی بنیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کیا ہے. یہ جا کر معنی بنیں گے. ہم اگر پڑھ لیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ تو آپ کی جگہ تا پڑھ لے تو معنی غلط ہو جاتے ہیں. جب معنی غلط ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز بےکار ہو جاتی ہے. تو بھائیو یہ مت سوچے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے نماز کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے. یہ مت سوچا کرے. قرآن سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا اللہ کی محبت کو دل میں رکھا کرے. سوچے کہ قبر میں ہمیں کیا جواب دوں گا، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، تو اس کا اہتمام کرے. اور دوسری بات، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے تو ہم بھی اللہ اکبر کہا کریں. بلند آواز سے نہیں، اتنی آواز سے کہا کہ صرف ہمیں ہی سنیں، بعضوں والے کو سنے نہ آئے، صرف ہمیں سنیں. صرف تکبیر کی بات کر رہا ہوں. امام صاحب اب اللہ اکبر کے رکوع میں جائے اللہ اکبر تو ہم بھی اللہ اکبر کہا کریں. صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، خالی اللہ اکبر کہا کریں اتنی آواز سے کہ ہمیں سنے آئے.
اور دوسری بات کہ جب ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں یعنی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، صرف ہونٹ نہیں ہلانا ہے، دل میں پڑھنا نہیں ہے، آواز سے پڑھنا ہے، اتنی آواز سے کہ ہمیں سنے آئے اتنی آواز سے پڑھنا ہے، صرف ہونٹ ہلانے سے اور دل میں پڑھنے سے یہ پڑھنے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ یہ باتیں ہو گئی ہیں، قرات کی بات ہو گئی ہے۔ اب جاتے ہیں رکوع کی طرف۔ ہم رکوع کرتے ہیں تو ہماری پیٹھ پورے اسٹیٹ لیول ہونا چاہیے، اور جب ہم رکوع کرتے ہیں رکوع میں یہ دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا کریں، اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اٹھ کر ربنا لک الحمد کہیں اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ نہیں کہ صرف اٹھے اور سجدے میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی بندہ ایسا کرتا ہے رکوع سے اٹھا سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور جلدی نماز میں سجدے میں چلے گئے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہے، نماز پھر سے لوٹانی پڑے گی۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہے، ربنا لک الحمد کہے، اطمینان کے ساتھ ٹھہرے، یہ سنت طریقہ ہے، اطمینان کے ساتھ ٹھہرے پھر سجدے میں جائے۔ صرف ایسا نہیں کہ ہم رکوع سے اٹھ گئے اشارہ کر کے سجدے میں چلے گئے، اس سے نماز واجب الاعادہ ہے اور نماز پھر سے آپ کو لوٹانی پڑے گی۔ یہ ہو گیا قیام کا طریقہ، رکوع کا طریقہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ میں سجدے کا طریقہ، قوما کا طریقہ بتاؤں گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز جلدی جلدی پڑھنے والا چور ہے، چور نماز میں چوری کرنے والا ہے، تو نماز جلدی جلدی پڑھنے والا چوروں میں شمار کیا جائے گا۔ نماز جلدی نہ پڑھی اطمینان کے ساتھ ادا کرے۔ یہ سخت وعید بتائی ہے کہ نماز جلدی جلدی پڑھنے والا نماز میں چوری کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں دوستوں بزرگوں، جتنا ہو سکے نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ ہم کو قرات سیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کہا ہے وہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی سنت ادا کریں۔